ایک طرف تو تحریک انصاف کے چیئرمین عمران خان کو اسلام آباد ہائی کورٹ سے ریلیف ملنا شروع ہو گیا ہے، بلکہ صرف عمران خان کو ہی نہیں، باقی جو تحریک انصاف کے لوگ ہیں جب سے الیکشن میں ووٹ حاصل کیے ہیں اسلام آباد ہائی کورٹ سے تحریک انصاف کو ریلیف ملنا شروع ہو گیا، صرف بات کریں گے۔ لیکن دوسری جانب ایک مرتبہ پھر تحریک انصاف کے خلاف ایک خطرناک سازش جو ہے وہ کی جا رہی ہے، اور یہ سازش جو ہے اس دفعہ وفاق میں نہیں بلکہ پنجاب میں کی جا رہی ہے، تاکہ ایک معمولی سی ایک معصوم سی اپوزیشن سامنے آئے۔ بلاول بھٹو زرداری صاحب کافی زیادہ ناراض ہو گئے، سینئر صحافی جرنلسٹ جو ہے مطیع اللہ جان سے ان کے سوال پر وہ ناراض ہوئے، اور ایسا کیا سوال انہوں نے کیا تھا جس کی وجہ سے بلاول صاحب جو ہے ان کو ناراض ہونے کی ضرورت پڑی، اس پر بات کریں گے۔ لیکن سب سے پہلے سب سے اہم خبر، تحریک انصاف کے چیئرمین عمران خان صاحب اور جو دیگر اراکین ہیں، آپ دیکھیں گے جب سے الیکشن میں ان کو ووٹ پڑے ہیں اور اچھی خاصی تعداد میں ووٹ پڑے ہیں ان کو، تو اسلام آباد ہائی کورٹ نے بھی اس چیز کو بظاہر ایسا لگتا ہے کہ تسلیم کر لیا کہ بھئی ایک پارٹی اتنی پابندیوں کے باوجود اگر وہ اس کو ووٹ مل رہے ہیں، لوگ اس کو پسند کر رہے ہیں، تو پھر اس کے راستے کو روک کر نہیں چاہیے۔ اس سے پہلے آپ کو پتہ ہے جو دو تین رکن اسمبلی تھے ان کو نوٹیفیکیشن اسلام آباد ہائی کورٹ نے روک دیا جو نون لیگ کے تھے۔ پھر آج جو ہے وہ شیر افضل مروت صاحب اسلام آباد ہائی کورٹ میں گئے اور انہوں نے استدعا کی کہ وہاں پر اڈیالہ جیل میں یہ صورتحال ہے کہ چیئرمین بانی تحریک انصاف عمران خان صاحب سے ملاقات کی اجازت بھی نہیں دی جاتی۔ انہوں نے کہا جی کہ عدالت کے واضح احکامات ہیں کہ عمران خان صاحب سے ملنے کی اجازت دی جائے، لیکن اس کے باوجود ایسا نہیں کیا جا رہا، اور ان کا یہ موقف تھا کہ ہمارے جو بانی بھی ہیں، پارٹی کے ہیڈ بھی ہیں، ہماری سیٹیں بھی ہیں، اور ہم ظاہر آگے کی پالیسیز لے کے ہم نے ان سے چلنا ہے۔ تو نہ صرف یہ ہے کہ جو پارٹی کی قیادت کے لوگ ہیں ان کو بھی نہیں ملنے دیا جا رہا، اور پھر ہم نے کئی کیسز ہیں جو عمران خان کے وکلاء یہاں پر عدالتوں میں لڑ رہے ہیں، تو ظاہر ہے کلائنٹ سے ہدایات تو لینی پڑتی ہیں۔ تو جیل حکام جو ہے وہ عدالتی حکم کے باوجود نہ تو ہماری سیاسی لیڈرشپ کو اور نہ ہی ہمارے وکلاء کو عمران خان صاحب سے ملنے کی اجازت دیتے ہیں۔ پھر وہ کہتے ہیں کہ ظاہر ہے جب آپ نے میٹنگ کے لیے جانا ہے، پارٹی میٹنگ ہو یا کیس سے متعلق ہو، تو آپ کو ایک بڑا فائلوں کا پلندہ ساتھ لے جانا پڑتا ہے جس کے اندر آپ ڈسکس کریں گے ان کے ساتھ، اپنے کیس لاء کو ڈسکس کریں گے، پھر اس کے بعد پارٹی میں کیا پالیسی، کیا حکمت عملی ہے اس پر۔ تو انہوں نے کہا کہ جی یہ ساری صورتحال ہے جس پر عدالت نے 5 لوگوں کے نام جو ہے وہ دیے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ یہ لوگ جو ہے جا کر عمران خان صاحب سے مل سکتے ہیں، جن میں شعیب شاہین صاحب ہیں، بیرسٹر گوہر صاحب ہیں، حامد خان صاحب ہیں، عمیر نیازی صاحب ہیں اور سلمان صفدر صاحب ہیں۔ ان کو ملنے کی اجازت مل گئی ہے۔ اب یہ جائیں گے اندر، جا کے سنی تحریک سے جو اتحاد ہے اس میں جو پیش رفت ہوئی ہے اس کے بارے میں ڈسکس کریں گے، اور پیپلز پارٹی کی جو میرے سورسز سے بات ہوئی ہے، پیپلز پارٹی کی جانب سے جو مسلسل نرم رویہ دکھایا جا رہا ہے اس پر بھی خان صاحب کو اعتماد میں لیا جائے گا، اور آگے مستقبل میں کیا کرنا ہے اس پر بھی پلان کیا جائے گا۔ دوسری خبر ہے جو میں نے آپ کو پہلے کہا تھا کہ ایک طرف تو ریلیف مل رہا ہے، دوسری طرف پنجاب میں ابھی بھی تحریک انصاف کے خلاف ایک سازش تیار کی جا رہی ہے جس کے مطابق جو مخصوص نشستیں ہیں یہ کسی صورت تقریباً 25 30 35 کے قریب یہ بنتی ہوں گی، یہ تحریک انصاف کو نہیں دینے، کوشش یہ ہے کہ اس کو نہ دیا جائے۔ بہرحال ان کی لیگل ٹیم اس پہ بھی متحرک ہے۔ میری ایک دو سینئر وکلاء سے بات ہوئی، ان کا یہ کہنا تھا کہ جناب اس طرح کا کوئی عمل نہیں کیا جا سکتا، اگر کریں گے بھی تو ہمارے پاس عدالتوں کا فورم موجود ہے اور عدالتوں سے ہمیں ریلیف مل رہا ہے۔ ہوتا کچھ یوں ہے کہ مخصوص نشستوں کا جو ہے وہ چھیننے کا ایک پلان تیار کیا گیا ہے جس میں یہ بات کی گئی ہے کہ جو پارٹی کے جو لوگ ہیں، اب آپ دیکھیں گے نوٹیفیکیشن باری باری جاری کیے جا رہے ہیں، جیت کا نوٹیفیکیشن 2 کا کر دیا، 5 کا کر دیا، 10 کا کر دیا، اور 22 تاریخ کو جو ہے اسی ماہ کی 22 تاریخ کو پنجاب اسمبلی کا اجلاس جو ہے وہ گورنر نے کہا کہ بلایا جائے۔ اب یہاں پر سبطین خان صاحب جو کہ سپیکر تو تحریک انصاف کے ٹکٹ سے اور اس کی سپورٹ سے منتخب ہوئے تھے، لیکن وہ بھی تھوڑا سا ڈرے ڈرے سے ہیں، وہ بھی کھل کے چیزیں سامنے نہیں آتے، حالانکہ اسپیکر کے بے شمار اختیارات ہیں کہ اگر وہ کہے کہ فی الحال اجلاس نہ بلائے تو میرے خیال میں گورنر کو وہ 2 3 دن کے لیے ٹال سکتے ہیں۔
لیکن ہاں ایسا نہیں ہوا۔ اچھا، ان کی مخصوص نشستوں کو دوسری جماعت کو دینے کا پلان ہے کہ اب اگر ان کا نوٹیفیکیشن ہی 22 تاریخ تک نہیں ہوتا تو ظاہر ہے نوٹیفیکیشن ہونے کے بعد 3 دن کے اندر اندر جو ہے وہ پھر اجلاس بلایا جاتا ہے، جو اس میں پھر وہ پارٹی جوائن کرتے ہیں۔ اب یہاں تھوڑی سی صورتحال یہ مختلف ہو گئی ہے کہ جناب آرٹیکل 106 آئین کی سب کلاس 3 نوٹیفیکیشن جو ہے وہ جاری کرنے کے 3 دن بعد جو ہے وہ 3 دن تک شامل ہونے کا حق دیتی ہے۔ اب یہاں تو نوٹیفیکیشن ہی نہیں جاری کیا جا رہا، اب وہ جاری نوٹیفیکیشن ہوگا، وہ پارٹی جوائن کریں گے تو پھر مخصوص نشستوں کی باری آئے گی۔ پہلے انتخاب ہوگا سپیکر کا، اور اس کے بعد سپیکر، نیا سپیکر جو بھی آئے گا وہ آ کے پھر حلف اٹھانے کے بعد اپنا، تو اسی دن وہ زیادہ تر چانس یہ ہوتا ہے کہ اسی دن وزیر اعلیٰ کا الیکشن کروائے، اور پھر وہ ظاہر ہے مسلم لیگ نون کی امیدوار تو مریم نواز صاحب ہیں۔ پہلے دن سے ہی اب ایسا لگ رہا ہے کہ جو اسمبلیاں ہیں نا، ان کے اندر لڑائی جھگڑے توڑ پھوڑ، پاکستان میں مسئلے مسائل تو آپ کو پتہ ہے پہلے ہی اتنے زیادہ ہیں، اور اس سچویشن کے اندر اگر آپ اس کو مزید لے کے جائیں گے، مطلب اس طرح کی انارکی کی طرف لے کے جائیں گے، تو مجھے تو وہ یاد آ رہا ہے وہ پرویز الہی صاحب کا ٹینیور جو آخری تھا، اور وہ مکے بازی اور یہ وہ بڑا ماحول وہاں پر اسمبلی کے اندر بنا ہوا تھا۔ تو مجھے لگ رہا ہے کہ یہاں پر پہلے دن ہی ہوگا، کیونکہ پی ٹی آئی سے تعلق رکھنے والے حمایت یافتہ جو لوگ وہاں رہ گئے ہیں، جو وہاں پر چلنا چاہ رہے ہیں پی ٹی آئی کے ساتھ، یقیناً وہ بڑی تعداد میں ہیں، اور جب وہ اسمبلی کے اندر پہنچیں گے تو شور شرابہ بھی ہوگا، اور یہ 22 تاریخ کو بھی اگر ان کو اندر نہیں جانے دیا جائے گا جس کا نوٹیفیکیشن نہیں ہوا، تو پھر لڑائی جھگڑا اور ڈینگا مشتی یہ ساری چیزیں ہو سکتی ہیں۔ لیکن ابھی پی ٹی آئی جو یہ بات سوچ رہی ہے کہ ان کو جو اراکین اسمبلی مل جائیں گے جو مخصوص نشستوں پہ ہوتی ہے، تو فی الحال وہ ذرا مشکل لگ رہا ہے۔ آخری خبر کی طرف چلتے ہیں جناب۔ آج بلاول بھٹو زرداری صاحب جب ذوالفقار علی بھٹو شہید کی پیشی کے بعد باہر نکلے تو وہ بڑے ہمارے شرارتی سے دوست ہیں متی اللہ جان صاحب، وہ ہمیشہ کچھ نہ کچھ ایسا کرتے ہیں کہ اگلا جو ہے نا وہ سی کرتا ہوا پھرتا رہتا ہے۔ انہوں نے کہا کہ آج ملک میں جمہوریت ہونی چاہیے تھی۔ ذوالفقار علی بھٹو صاحب کے حوالے سے ظاہر ہے جمہوریت کے لیے جان دی انہوں نے، اسٹیبلشمنٹ سے سمجھوتا کرنا جو ہے نہ کرنے پر ان کی جان گئی، یہ بات کی گئی تھی، جس پر بلاول بھٹو نے کہا کہ انہوں نے کہا کہ آپ بھی ملاقاتیں کر رہے ہیں بلاول بھٹو صاحب، اور اطلاعات یہی ہیں کہ اسٹیبلشمنٹ سے آپ ان سے یہ ریکویسٹ کر رہے ہیں، ان سے سودا کر رہے ہیں، ان سے ڈیل کر رہے ہیں، جس پر بلاول صاحب کافی زیادہ ناراض ہو گئے، سیخ پا ہو گئے۔ انہوں نے کہا جناب آپ کیسی بات کر رہے ہیں، آپ تو ایک سینئر صحافی ہیں، آپ سے مجھے اس سوال کی توقع نہیں تھی۔ انہوں نے کہا کہ آپ نیشنل اور انٹرنیشنل میڈیا کے سامنے میرے پر الزام لگا رہے ہیں اور ثبوت آپ کے پاس کوئی نہیں ہے، اگر کوئی ثبوت ہے تو ثبوت لے کے آئیں، صحافت کے اصولوں پر کھڑے ہو کے آپ کو بات کرنی چاہیے۔ اگر انہوں نے کہا کہ ملاقات ہوئی بھی ہے تو بتائیں کہ میں نے اس میں جمہوریت اور آئین کی بالادستی کی بات کی ہے یا میں نے کوئی سیٹلمنٹ کی بات کی ہے۔ بہرحال کب سودا ہوا، کیسے سودا ہوا، یہ بلاول صاحب نے متی اللہ جان صاحب پر چڑھائی کر دی۔ تو دوستو اب تک کے لیے اتنا ہی، شاداب ریاض کو اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔